میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قریب آ کر حصول علم دین کی نیت کے ساتھ بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ جائیے۔ اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، لباس بدن اور بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ بیان سے پہلے کچھ اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل میں یہ نیت کرتا ہوں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر بیان کروں گا، اور آپ تمام اسلامی بھائی یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر بیان سنوں گا، نگاہ نیچے کیے بیان سنوں گا، ادھر ادھر دیکھنے سے بچوں گا۔ جب بھی بیان کے دوران سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک بھیجوں گا، اور بیان اول تا آخر سنوں گا۔ جو بیان سنوں گا، جو بیان کروں گا، اس پر عمل کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے حد فضائل احادیث مبارکہ میں وارد ہیں۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ صحیحین یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالی نے اپنی تمام مخلوق کو پیدا فرما دیا تو پھر کیا ہوا؟ تو قرابت نے کھڑے ہو کر عرض کیا، میں تجھ سے قطع رحمی کی پناہ چاہتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ جس نے تجھ سے تعلق جوڑا میں اس سے تعلق جوڑوں گا، اور جس نے تجھ سے قطع کر لیا میں اسے قطع کر دوں گا؟ اس نے کہا، میں اس پر راضی ہوں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پارہ 26 سورہ محمد کی آیت نمبر 22 اور 23 تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، تو کیا تمہارے یہ لچھن یعنی انداز نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو تم زمین کے اندر فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے کاٹ دو؟ یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور انہیں حد سے بھیڑا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیں۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس حدیث مبارکہ میں اور اس آیت کریمہ کے اندر جو یہ ترجمہ کیا گیا، ہمیں تعلق جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور آج کل ہم فی زمانہ پیارے محترم اسلامی بھائیوں غور کریں
تو اس معاشرے میں جہاں دیگر برائیاں موجود ہیں، ان برائیوں میں سے ایک برائی یہ ہے کہ آج کل بڑی تیزی کے ساتھ مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں سے قطع تعلق کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم رشتہ داری کے معاملے میں دیکھیں تو اولاد اپنے والدین سے قطع تعلق کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اگر چچا بھتیجے کو دیکھا جائے تو چچا بھتیجے آپس میں قطع تعلق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر بھائی بہن کو دیکھا جائے تو بھائی بہن آپس میں قطع تعلق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اسی طرح دیگر رشتہ داروں کو دیکھا جائے، دیگر رشتہ داروں کی طرف نظر دوڑائی جائے تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج بڑی تیزی کے ساتھ یہ برائی اس معاشرے کے اندر پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ آج ہم اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آئیے آج ہم اس بیان کے اندر سنتے ہیں کہ قطع تعلق اور قطع تعلق کرنے والوں کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا وعید ارشاد فرمائی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغاوت اور قطع رحمی دو ایسے گناہ ہیں جن پر دنیا اور آخرت میں عذاب دیا جاتا ہے۔ یعنی جو شخص اس دنیا کے اندر قطع تعلق کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی سے رشتہ توڑتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کرتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارک کے تحت ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس دنیا کے اندر بھی سزا دے گا، اور جب کل بروز قیامت وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس وقت بھی اسے عذاب دیا جائے گا۔ اسی طرح مسند احمد میں ہے، انسان کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، مگر قطع رحمی کرنے والے کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام 15ویں شعبان کی رات کو میرے پاس آئے اور کہا کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے۔ ایسی عظیم رات ہے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مگر مشرک، کینہ پرور، قاطع رحم، تکبر سے اپنے تہبند کو گھسیٹ کر چلنے والا، والدین کا نافرمان اور شرابی کو اللہ تبارک و تعالی نہیں بخشتا۔ یعنی اس رات کثیر لوگوں کی بخشش ہو رہی ہے، کثیر لوگوں کو بخشا جا رہا ہے، کثیر لوگوں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، جنت کے پروانے دیے جا رہے ہیں، لیکن جو شخص کینہ اپنے دل میں رکھتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کا بغض اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، اس سے عداوت رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرماتا۔ جو شخص قاطع رحم ہے، جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی سے ملنا پسند نہیں کرتا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملنا پسند نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات اس کی بھی بخشش نہیں فرماتا۔ اور پھر مزید ارشاد فرمایا کہ والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان بھی اس رات کو بخشا نہیں جاتا۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اتنی عظیم رات ہے جس رات کے اندر مسلمانوں کی بخشش ہو رہی ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کو بخشا جا رہا ہے، لیکن وہ شخص جو قطع تعلق کرنے والا ہے، مشرک ہے، کینہ پرور ہے اور اپنے والدین کا نافرمان ہے، شراب پینے کا عادی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرماتا۔ اسی طرح ابن حبان سے مروی ہے، 3 آدمی جنت میں نہیں جائیں گے۔ نمبر 1 شرابی، نمبر 2 قاطع رحم یعنی اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، اور نمبر 3 جادوگر۔ مروی ہے کہ اس امت کے کچھ لوگ کھانے پینے اور لہو و لعب میں راتیں گزاریں گے، اور پھر جب صبح ہوگی
تو ان کی صورتیں مست ہو جائیں گی، یعنی ان کی صورتیں بگاڑ دی جائیں گی، انہیں زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ صبح کو لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے فلاں خاندان زمین میں دھس گیا، فلاں مؤسس اپنے گھر کے ساتھ زمین میں غرق ہو گیا۔ ان کی شراب نوشی، سود خوری، قطع رحمی، ناچ گانے پر فریفتگی اور ریشمی لباس پہننے کی وجہ سے ان پر قوم لوط کی طرح پتھروں کی بارش ہوگی، اور قوم عاد کی طرح ان پر ہلاکت خیز آندیاں بھیجی جائیں گی، جن سے وہ اپنے قبائل سمیت ہلاک ہو جائیں گے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہم غور کریں، آج کل کے مسلمانوں کے اندر یہ بیماریاں، یہ مسائل، یہ تمام چیزیں جو احادیث کے اندر بیان کی گئیں، آج مسلمانوں کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ پائی جا رہی ہیں۔ آج مسلمان شرابی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو آج شراب نوشی میں مبتلا ہے، شراب نوشی کرتی ہے، اور پھر مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو آج سود خوری کے اندر مبتلا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور پھر مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو قطع رحمی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور ناچ گانوں کا حال تو ہم سب پر واقف ہے کہ اگر آج شادی کی محفل ہوتی ہے، اگر گھر کے اندر سنت نکاح ادا کیا جاتا ہے، آج ولیمہ ہو، گھر میں بچے کی پیدائش ہو جائے، یا اللہ تبارک و تعالی ہمیں کوئی خوشی عطا فرمائے، تو آج اللہ تبارک و تعالی کا ذکر خیر کرنے کے بجائے مسلمان ناچ گانے کی محفل سجاتا ہے، ناچ گانے کی محفل لگتا ہے جس میں گانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آج مسلمان کی یہ کیفیت ہے، مسلمان کی گانے کے اندر گانے بج رہے ہوتے ہیں، گانے چل رہے ہوتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب مسلمان صبح صبح اٹھتا تو تلاوت قرآن سنتا۔ آج مسلمان اپنی گاڑیوں کے اندر صبح صبح گانے بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ بسوں کو دیکھیں، آپ ٹیکسیوں کو دیکھیں، آپ رکشوں کو دیکھیں کہ آج مسلمان اپنے رکشوں کے اندر، اپنی ٹیکسیوں کے اندر، اپنی بسوں کے اندر گانے چلاتے ہیں، اور خوشی کے موقع پر گانے سننے کا ماحول بنا دیا گیا ہے۔ آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ دعوت اسلامی ہمیں وہ ماحول فراہم کرتی ہے کہ الحمدللہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے قطع تعلق کو چھوڑ کر صلہ رحمی کرنے والے بن جاتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے قطع تعلق کیا ہوا تھا، اپنے مسلمان بھائیوں سے رشتہ توڑا ہوا تھا، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کی ہوئی تھی، لیکن جب امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مرید بنے، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت کو اختیار کیا اور مبلغین دعوت اسلامی کے بیانات کو سنا، تو الحمدللہ عز و جل ان کے اندر یہ جذبہ بیدار ہوا کہ ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں سے تعلق کو جوڑیں، مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعلق قائم کریں، اور جن رشتہ داروں سے ہم نے قطع تعلق ہی کر لی ہے ان رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو قائم کریں۔ اسی طرح طبرانی نے اوسط میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، ہم لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ہمیں دیکھ کر فرمایا اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور صلہ رحمی کرو، کیونکہ صلہ رحمی کا ثواب بہت جلد ملتا ہے۔ یعنی جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جزا بہت جلد عطا فرماتا ہے۔ اور پھر مزید فرمایا ظلم و زیادتی سے بچو کیونکہ اس کی گرفت بہت جلد ہوتی ہے، والدین کی نافرمانی سے بچو، جنت کی خوشبو 1000 سال کے فاصلے سے آئے گی مگر والدین کا نافرمان اس سے محروم رہے گا۔ اور پھر فرمایا قرابت نہ رکھنے والا، بوڑھا زانی اور تکبر سے اپنے اعزار کو گھسیٹنے والا اس سے محروم رہیں گے۔ پیارے محترم اسلامی غور فرمائیں کہ جنت کی خوشبو 1000 سال کے فاصلے سے آئے گی، اتنے دور کے فاصلے سے جنت کی خوشبو پہنچے گی، لیکن کس کو نہیں پہنچے گی؟ جو اپنے والدین کا نافرمان ہوگا، جو اپنے والدین کی بات نہیں سنتا ہوگا، جو اپنے والدین کو تنگ کرتا ہوگا، وہ بھی اس خوشبو سے محروم ہو جائے گا۔ اور جو مسلمان اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہوگا،
اپنے رشتہ داروں سے رشتہ قائم نہیں رکھتا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی جنت کی خوشبو سے محروم فرما دے گا۔ اسی طرح اصبہانی سے مروی ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، قاطع رحم ہماری مجلس میں نہ بیٹھے۔ کتنی بڑی وعید ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محفل سجائے ہوئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام محفل میں تشریف فرما ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قاطع رحم ہماری مجلس میں نہ بیٹھے۔ مجلس سے ایک نوجوان اٹھ کر خالہ کے ہاں چلا گیا، ان کے درمیان کوئی تنازع تھا جس کی اس نے معافی مانگی، دونوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا اور وہ دوبارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس قوم پر رحمت خدا بندی کا نزول نہیں ہوتا جس میں قاطع رحم موجود ہو۔ آج ہم غور کریں کہ ہمارے معاشرے کے اندر تھوڑی تھوڑی سی باتوں پر قطع تعلقی کر دی جاتی ہے۔ آج دیکھا جائے تو بھانجا اپنے ماموں سے نہیں ملتا، ماموں اپنے بھانجے سے نہیں ملتا، ماں اپنے بیٹے سے ملنا پسند نہیں کرتی، بہن بھائی آپس میں ملنا پسند نہیں کرتے۔ قطع تعلقی کس بات پر ہے؟ تھوڑے چھوٹے سے مسائل ہیں۔ جناب، اس نے شادی میں مجھے کارڈ پہلے نہیں پہنچایا، میں اس سے اس لیے نہیں ملتی، میں اس سے اس لیے ملاقات نہیں کرتی۔ بہن یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے، جناب میں اس کی شادی میں گئی، اس نے اپنی بچے کی شادی میں مجھے بلایا لیکن مجھے عزت افزائی نہیں کی میری، میں اس سے کیوں ملوں، اس سے ملاقات کیوں کروں؟ اس نے مجھے عزت کے ساتھ نہیں بٹھایا، عزت کے ساتھ نہیں رکھا۔ خدا نہ خواستہ اگر بچے پر ہاتھ اٹھ گیا، میرے بچے کو مارا تھا اس لیے میں اس سے تعلق نہیں قائم کر دی، میں نے اس لیے اس سے توڑ دیا ہے۔ اب ہم غور کریں چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج ہمارے یہاں اس معاشرے کے اندر اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر دی جاتی ہے، اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داریاں ختم کر دی جاتی ہیں، اور پھر ایسی رشتہ داریاں ختم کر دی جاتی ہیں کہ اپنی اولاد کو بھی منع کر دیا جاتا ہے کہ ان سے تعلق قائم نہیں کرنا۔ ہم غور تو کریں کہ رشتہ داری توڑنے والے کے متعلق احادیث طیبہ میں کیسی کیسی وعیدیں وارد ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے کہا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قاطع رحم ہماری مجلس سے اٹھ جائے۔ ایک نوجوان، یعنی اسی طرح جو پہلی جو حدیث گزری اسی طرح کی حدیث ہے کہ ایک نوجوان اٹھ کر اپنے خالہ کے ہاں گیا جس سے اس کا 2 سال سے پرانا جھگڑا تھا۔ جب دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو گئے تو اس زمان سے خالہ نے کہا، تم جا کر اس کا سبب پوچھو، آخر ایسا کیوں ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں قاطع رحم ہو اس پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ اسی طرح طبرانی میں اعمش کی روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صبح محفل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ قاطع رحم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ وہ یہاں سے اٹھ جائے تاکہ ہم اللہ عز و جل سے مغفرت کی دعا کریں، کیونکہ قاطع رحم پر آسمان کے دروازے بند رہتے ہیں، اگر وہ یہاں موجود رہے گا تو ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ آج یہ رونا پیٹتے ہیں، ہم روتے ہیں کہ ہم دعائیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، بڑی پریشانیاں ہیں۔ پھر کہتے ہیں نہ جانے کون سا گناہ ہو گیا، ایسا کون سا گناہ ہو گیا؟ کیا ہم نے غور کیا نمازیں ہم نہ پڑھیں، ہم عبادت دل سے نہ کریں، اور نہ جانے کتنے گناہوں کے اندر ہم مبتلا ہو، اور پھر ہمارا یہ کہنا ہو کہ نہ جانے کون سا گناہ ہو گیا؟ اور اس روایت سے ہمیں پتہ چل گیا کہ جب جس جگہ پر ایسا شخص موجود ہو جو قطع تعلق کرنے والا ہو، اپنے رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والا ہو،
جس جگہ پر ویسا شخص موجود ہوتا ہے تو وہاں پر موجود لوگوں کی بھی دعائیں مقبول نہیں ہوتی، تو اس کی بذات خود کیسی دعا مقبول ہوگی؟ تو آج ہی ہمیں یہ اپنا ذہن بنا لینا چاہیے کہ اگر ہم نے کسی سے قطع تعلق کیا ہوا ہے، ہم نے کسی سے رشتہ توڑا ہوا ہے، تو ہم یہ اپنا ذہن بنا لیں کہ ہم انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر انشاءاللہ عز و جل اپنے رشتے دار سے جا کر معافی مانگیں گے۔ صحیحین میں ہے قرابت اور رشتے داری عرش خدا سے معلق ہے، یعنی لٹکی ہوئی ہے، اور کہتی ہے جس نے مجھے ملایا اللہ اسے ملا ہے، یعنی جس نے قطع تعلقی ختم کی، جس نے رشتہ قائم کیا، تو وہ قرابت اور رشتے داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتی ہے؟ جس نے مجھے ملایا اللہ عز و جل اسے ملائے، اور جس نے مجھ سے قطع تعلق کیا اللہ تعالیٰ اس سے قطع تعلق کرے، اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ قطع تعلق کرے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا، اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت اسے جہنم کے اندر ڈالے گا۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا اور اسے اپنے نام سے مشتق کیا، جس نے صلہ رحمی کی میں اسے اپنی رحمت سے ملاؤں گا، اور جس نے قطع رحمی کی میں اسے اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ جو قطع تعلق کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور جو رشتہ داری قائم کرتا ہے قطع تعلق ہو گیا ہے پھر بھی رشتہ داری قائم کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، جھک جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے جھک جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے ملا لیتا ہے۔ اسی طرح مسند احمد میں روایت ہے کہ سب سے بڑا سود مسلمان کے مال ناحق کو کھانا ہے، اور قرابت و صلہ رحمی اللہ تعالیٰ کے نام میں سے کی ایک شاخ ہے، جس نے صلہ رحمی نہ کی اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اسی طرح صحیح ابن حبان میں ہے رحم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اے رب مجھ پر ظلم ہوا، مجھے برا کہا گیا، مجھے قطع کیا گیا، رب تعالیٰ نے فرمایا جو تجھے ملائے گا میں اسے اپنی رحمت سے ملاؤں گا، اور جو تجھ سے کاٹے گا میں اسے اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ بزاز نے روایت کی ہے کہ رحم یعنی قرابت اور رشتہ داری عرش خدا سے چمٹی ہوئی ہے، عرض کرتی ہے اے اللہ جس نے مجھے ملایا تو اس سے ملا، اور جس نے مجھے کاٹا تو اس سے تعلق منقطع فرما۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میں نے تیرا نام اپنے نام رحمان و رحیم سے مشتق کیا ہے، جس نے تجھے ملایا میں اسے اپنی رحمت سے ملاؤں گا، اور جس نے تجھ سے تعلق منقطع کیا میں اسے اپنی رحمت سے منقطع کر دوں گا۔ بزاز کی روایت ہے 3 چیزیں عرش خدا سے لٹکی ہوئی ہیں۔ قرابت کہتی ہے اے اللہ میں تیرے ساتھ ہوں، کبھی تجھ سے جدا نہ ہوں گی۔ امانت کہتی ہے اے اللہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیری رحمت سے کبھی جدا نہ ہوں گی۔ نعمت کہتی ہے اے اللہ میں تیری رحمت سے جدائی نہیں چاہتی، میرا انکار نہ کیا جائے۔ اسی طرح صحیحین میں مروی ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ عز و جل اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، صلہ رحمی کرے اور اچھی بات کرے یا چپ رہے۔ اور ایک روایت میں اس طرح ہے جو شخص طویل عمر اور فراخ رزق کی تمنا رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ کتنا پیارا نسخہ مل گیا۔ آج عمومی طور پر مسلمان اس بات کی شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ کسی پیاری روایت مل گئی کہ اگر کوئی مسلمان طویل عمر چاہتا ہو اور اپنے رزق میں فراخی چاہتا ہو کہ اس کا رزق بڑھ جائے
تو اسے چاہیے کہ وہ قطع رحمی سے بچے، وہ قطع رحمی نہ کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم کرے۔ جب اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کو بھی بڑھا دے گا اور اس کی عمر کو بھی دراز فرما دے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میرے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص فراخی رزق اور عمر طویل کو پسند کرتا ہے وہ صلہ رحمی کرے۔ مزید فرمایا، اپنا نسب یاد کرو تاکہ رشتہ داروں کو پہچان سکو، اس لیے کہ رشتہ داروں سے میل ملاپ میں خاندان کی محبت بڑھتی ہے، مال و دولت زیادہ ہوتی ہے اور عمر طویل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حاکم اور بزاز کی روایت ہے، جو شخص یہ تمنا رکھتا ہو کہ اس کی عمر طویل ہو، رزق میں کچھ سادگی ہو اور بری موت سے بچ جائے، وہ اللہ سے ڈرے یا صلہ رحمی کرے۔ ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بری موت سے بچائے۔ آج ہم دیکھیں روڈ حادثہ ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں، گولی لگ کر مر جاتے ہیں، اچانک موت واقع ہو جاتی ہے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بری موت سے بچائے، اور اللہ کرے امیر اہل سنت کے صدقے میں ہمیں جنت البقیع میں مدفن مل جائے۔ ہماری موت اللہ کرے ایسا ہو کہ مدینہ منورہ میں واقع ہو جائے، تو کتنا پیارا نسخہ مل گیا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بری موت واقع نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اور عمومی طور پر آج ہر شخص کی یہ خواہش، موت ویسے بھی کوئی پسند نہیں کرتا، موت تو اللہ والے پسند کرتے ہیں۔ آج کل ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے میری عمر بڑھ جائے، میری عمر بڑھ جائے۔ اگر اللہ والے اپنے عمر بڑھنے کی خواہش بھی کرتے تھے تو اس لیے کرتے تھے کہ ہماری عمر اس لیے بڑھ جائے کہ ہم اپنی عمر جب ہماری بڑھے گی تو ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں گے۔ اور ہماری کیا خواہش ہوتی ہے؟ ہماری عمر بڑھے گی تو ہم زیادہ سے زیادہ مال کمائیں گے، ہماری دولت زیادہ ہو جائے گی، ایک گاڑی کی جگہ دوسری گاڑی ہو جائے گی، ایک گھر کی جگہ دوسرا گھر ہو جائے گا۔ اسی طرح ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا مال بڑھے، میرے مال کے اندر زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو جائے۔ اور پھر تیسری خواہش کیا ہوتی ہے کہ میں مروں بھی صحیح تو میری موت اچھی ہو، میری موت اچھی ہو، میں اچھی موت کے ساتھ مروں۔ اور یہ تینوں نسخے ہمیں الحمدللہ عز و جل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے مل گئے کہ اگر ہم طویل عمر چاہتے ہیں، رزق کے اندر فراخی چاہتے ہیں، ہمارا رزق بڑھ جائے، ہم یہ چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بری موت سے بچائے، ہم یہ چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم رکھیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، ایک شخص نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ میں نے پوچھا آپ نے رسول خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا اے نبی اللہ مجھے بتائیے کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کے ساتھ ایمان لانا۔ میں نے پوچھا پھر اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی۔ میں نے پوچھا اور کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنا۔ میں نے پوچھا پھر؟ آپ نے فرمایا برائیوں کی ترغیب دینا اور نیکی سے روکنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے ناپسندیدہ عمل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور مسلمان الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا اس کے بعد اللہ کو سب سے ناپسندیدہ عمل کون سا لگتا ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قطع رحمی کرنا۔ آج ہم غور کریں، ہم اپنے اندر اپنے آپ سے پوچھیں کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں
اپنے رشتے داروں سے قطع تعلقی کر کے بیٹھا ہوا ہوں، میں اپنے ماموں سے قطع تعلقی کر کے بیٹھا ہوا ہوں، اپنی خالہ سے قطع تعلقی کر کے بیٹھا ہوا ہوں، اپنے والدین سے قطع تعلقی کر کے بیٹھا ہوا ہوں، اپنے بھائی بہنوں سے قطع تعلقی کر کے بیٹھا ہوا ہوں. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے اپنے کسی رشتے دار سے قطع تعلقی کی ہوئی ہے اور پھر میں بڑی خوشی کے ساتھ رہ رہا ہوں. ایسا عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے وہ عمل میں کر رہا ہوں. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، مجھے فوراً یہ ذہن بنا لینا چاہیے، اگر میرے اندر یہ خرابی ہے تو مجھے یہ فوراً ذہن بنا لینا چاہیے کہ میں آج ہی اپنے رشتے داروں سے جا کر معافی مانگوں گا اور اس وقت تک کے سکون کا سانس نہیں لوں گا جب تک مجھ سے میرا ایک ایک رشتے دار راضی نہ ہو جائے. دیکھیں، شیطان بسا اوقات یہ بات دل میں ڈالتا ہے کہ میں تو بڑا ہوں، میں چھوٹے سے کیوں معافی مانگوں. میں امیر اہل سنت کے قربان جائیے، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ بسا اوقات اپنے مریدین سے آپ کا اتنا اعلیٰ ظرف ہے، اتنا اعلیٰ ظرف ہے کہ آپ اپنے مریدین سے معافی مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ اپنے مریدین سے معافی مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس جھکتا ہے، کسی سے عاجزی کرتے ہوئے معافی مانگتا ہے تو اس کی عزت گھٹتی نہیں ہے بلکہ بڑھ جاتی ہے، بلکہ بڑھ جاتی ہے عزت. خاندان والے، دوست احباب، رشتے دار یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یار کتنا عظیم الشان شخص ہے، یہ کتنا پیارا آدمی ہے، یہ کتنا پیارا انسان بھائی ہے کہ جس نے ہم سے غلطی کی معافی مانگی. غلطی اگرچہ اس سے نہیں ہوئی پھر بھی ہمارے پاس حاضر ہو کر ہم سے معافی مانگ رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی رشتے داروں کے دل کے اندر، دوست احباب کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی محبت دکھا دیتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے خاطر اپنے مسلمان بھائی سے، اپنے رشتے داروں سے معافی مانگتا ہے. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ ذہن بنا لینا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے خاطر اپنے مسلمان بھائیوں کو معاف بھی کریں گے، اور اگر ہم سے کسی کی حق تلفی ہو گئی ہوگی، اگر ہم سے کسی کا دل دکھ گیا ہوگا تو ہم اس سے بڑھ کر خود معافی مانگیں گے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹنی پر سوار صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے کہ ایک بدنی نے آ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار یعنی رسی کو پکڑ لیا اور کہا، حضور مجھے ایسا عمل بتائیے جو جنت سے قریب اور جہنم سے دور کر دے. ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھیر گئے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف دیکھ کر فرمایا، یہ شخص ہدایت یافتہ ہو گیا. اس شخص نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ مجھے ایسا کوئی عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ شخص ہدایت یافتہ ہو گیا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدوی سے فرمایا کہ اپنا سوال دہراؤ، جو سوال تم نے کیا ہے اس سوال کو دوبارہ دہراؤ. اس کے دہرانے پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی کو وحدہ لا شریک جان کر اس کی عبادت کر، نماز پڑھ، زکات دے، صلہ رحمی کر، اور اب میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دے. جب وہ بدوی چلا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ ان باتوں پر عمل کرتا رہا تو جنت میں جائے گا. اب ہم غور کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک جان کر عبادت کر، اس کی عبادت کر، اللہ کی عبادت کر. پھر ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھ، پھر ارشاد فرمایا زکات دے، اور پھر ارشاد فرمایا صلہ رحمی کر. اگر کوئی مسلمان اس انداز سے زندگی گزارے کہ اللہ کی عبادت کرتا رہے اخلاص کے ساتھ، فقط اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کی رضا کے خاطر عبادت کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، زکات دے، اور پھر اپنے رشتے داروں کے ساتھ قطع تعلقی سے بچے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. اسی طرح
तिबरानी की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक कौम ऐसी है कि अल्लाह ताला उसके शहरों को आबाद करता है, और फिर फरमाया उसके माल को बढ़ाता है, और जब से इन्हें पैदा किया है कभी नाराजगी की निगाह से नहीं देखा। पूछा गया वो क्यों, ऐसा क्यों है कि उनके शहर को भी आबाद रखता है, उनके माल को भी बढ़ाता है, और उनकी तरफ कभी नाराजगी की निगाह से नहीं देखा। इसकी वजह जब पूछी गई तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस कौम की सिला रहमी की वजह से, यानी वो कौम सिला रहमी करती है कि अल्लाह तबारक व तआला उस कौम पर निगाह रहमत फरमाता है, उस कौम के शहरों को आबाद रखता है, उस कौम के मालों में इजाफा फरमाता है जो रिश्तेदारी कायम करते हैं और सिला रहमी करते हैं। आज हम अपना मुहासबा खुद करें। हमारा बराबर में रहने वाला मुसलमान है, आपस में एक दूसरे के मेलने में रहते हैं, लेकिन मेलने में रहते हुए एक दूसरे के साथ ताल्लुक कायम नहीं, रिश्ता तोड़ा हुआ है, एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते। अगर अपनी औलाद को उसकी औलाद के साथ बैठा हुआ देख लिया तो इस पर नाराज होना शुरू हो जाता, थोड़ी थोड़ी बातों पर। क्या बात हुई, जनाब मेरे घर के आगे कचरा डाल दिया। अरे आपके घर के आगे कचरा डाल दिया तो आप भी मोहब्बत से उठाकर जहां कचरा डालने का मकाम तो वहां कचरा डाल देते, अपने मुसलमान भाई को माफ कर देते अल्लाह की रिजा के खातिर। इससे झगड़ने की जरूरत क्या थी, बस थोड़ी थोड़ी सी बातों पर झगड़ना शुरू कर देते और अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने मोहल्ले में रहने वालों के साथ कतई ताल्लुक ही कर लेते हैं। इसी तरह मुस्लिम अहमद की रिवायत है, जिसे नरमी दी गई उसे दीनों दुनिया की भलाई से हिस्सा दिया गया, और मजीद फरमाया अच्छे हमसायगी और हुस्ने खल्क का नतीजा शहरों की आबादी और उम्रों की दराजी है। इसी तरह बहीकी की रिवायत है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे बेहतर इंसान कौन सा है? सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन इंसान कौन सा है? सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने जब ये सवाल किया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रब से ज्यादा डरने वाला और ज्यादा सुलह रहमी करने वाला और नेकियों का हुक्म देने वाला और बुराइयों से रोकने वाला। इतनी प्यारी रिवायत। इसी तरह हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मुझे मेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चंद अच्छी चीजों की वसीयत फरमाई, और वो ये है कि मैं अपने से ऊपर वाले को नहीं बल्कि नीचे वाले को देखूं। आज हम अपने से ऊपर वाले को देखते हैं। अगर हमारे पास स्कूटर हो तो हम ये देखते हैं कि इसके बाद कार आ गई। अगर वो छोटे मकान में रहता है और किसी मुसलमान ने बड़ा मकान ले लिया तो हम ये देखते हैं इसने बड़ा मकान ले लिया। अगर मेरे पास साइकिल है तो मैं ये देखूं कि मेरे पास साइकिल है तो लेकिन ये जो सामने रोड पर चल रहा है बेचारा जिसके पास साइकिल भी नहीं है, मैं उससे देखकर ये अल्लाह का शुक्र अदा करूं कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे साइकिल की नेमत से तो नवाजा है, मुझे साइकिल की नेमत तो दी है। मोटरसाइकिल वाला साइकिल वाले को देखे, कार वाला स्कूटर वाले को देखे, लेकिन आजकल मामला ऐसा नहीं है। आजकल होता यह कि मोटरसाइकिल वाला कार वाले को देखता है, साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाले को देखता है। जो पैदल होता है उसको यह सोचना चाहिए कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने टांगों की दौलत से नवाजा है। कोई ऐसा भी होगा जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने टांगों की दौलत से नहीं नवाजा होगा, मैं अपनी टांगों से चलने के तो काबिल हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ऐसी नेमत अता फरमाई है, लेकिन आजकल इस तरह नहीं सोचा जाता। और फिर हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं, मजीद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यतीमों से मोहब्बत रखूं और उनसे करीब रहूं, मैं सुलह रहमी करूं अगर से रिश्तेदार पीठ फेर जाएं। होता क्या है, तुम हमसे मिलोगे तो हम तुमसे मिलेंगे। बोला जाए ना आप उनसे मिला, नहीं भाई हम उनसे नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे भाई?
اس لیے وہ ہم سے نہیں ملتے. جب وہ ہم سے ملیں گے تو ہم ان سے ملیں گے. یہ تو اگر کوئی آپ سے ملتا ہے اور آپ اس سے ملتے ہیں، یہ احسان تھوڑی ہے. احسان یہ نہیں ہے. احسان تو یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی عطا نہیں کرتا، تمہیں کوئی دیتا نہیں ہے، تم پھر بھی اس سے ملو، اس کو عطا کرو، اس کو دو. یہ احسان ہے. اور اگر کوئی تم سے ملتا ہے، تمہیں دیتا ہے، تم سے ملاقات رکھتا ہے اور تم اس کے بدلے میں اس سے ملاقات رکھتے ہو، تو یہ تو بدلہ ہے. احسان یہ ہے کہ جو تم سے قطع تعلق ہی کرے، جو تم سے رشتہ توڑے، تم اس کے ساتھ رشتے قائم کرو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وصیت فرمائی وہ یہ ارشاد فرمائی، میں صلہ رحمی کروں اگرچہ رشتے دار پیٹ پھیر جائیں، رشتے دار ملاقات نہ کریں، پھر بھی میں ان سے ملاقات کروں. اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی سے نہ ڈروں، سچی بات اگرچہ تلخ ہو میں کہتا رہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھتا رہوں، کیونکہ یہ جنت کا خزانہ ہے. صحیحین کی روایت ہے، ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیے بغیر اپنی لونڈی آزاد کر دی. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے یہاں تشریف لائے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، واقعی؟ عرض کی، جی ہاں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم وہ لونڈی اپنی خالہ زاد کو دے دیتی تو تمہیں بہت زیادہ ثواب ملتا. آج کل ہم دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن ہمیں صدقہ و خیرات کرتے ہوئے، کسی کو کچھ دیتے ہوئے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کیا میرا کوئی رشتہ دار اس چیز کا محتاج تو نہیں ہے، کیا میرے رشتہ دار کو اس چیز کی طلب تو نہیں ہے. اگر میرے رشتہ دار کو اس چیز کی حاجت ہے تو مجھے زیادہ ثواب اس صورت میں ملے گا کہ میں وہ چیز اپنے رشتہ دار کو دوں، اپنے رشتہ دار کو عطا کروں. تو اگر میں اپنے رشتہ دار کو وہ چیز دوں گا تو اللہ تبارک و تعالی مجھے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہا، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، توبہ کی کوئی صورت بتلائیے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، تیری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں. پھر آپ نے پوچھا، تمہاری خالہ زندہ ہے؟ عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا، جاؤ اور اس کی خدمت کرو، یہی صلہ رحمی ہے. کہ آج ہم پیارے محترم اسلامی بھائیوں اپنے قریبی رشتہ داروں سے رشتہ توڑ دیتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسی انداز سے ہماری زندگی گزرے تو ہماری یہ زندگی کہ ہمارے مسلمان بھائی ہم سے ناراض ہوں، ہمارے رشتہ دار ہم سے ناراض ہوں، تو یہ ہماری زندگی حقیقت میں زندگی نہیں ہے. اور جب مر جائیں گے، مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے، قبر کا معاملہ پھر الگ ہے. قبر کے معاملے کے بعد بروز قیامت کا معاملہ الگ ہے. اگر یہ بندوں کی ناراضگی لے کر اس دنیا سے گئے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے راضی کریں گے؟ تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. جب الحمدللہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے، امیر علیہ سنت دعوت برکاتہ العالیہ کے عطا کردہ 72 مدنی انعامات کے عامل بن جائیں گے اور مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں گے، تو انشاءاللہ عزوجل ہمارے دل میں بھی یہ جذبہ بیدار ہو جائے گا کہ ہم اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم کرنے والے بن جائیں گے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی نے ایسی کئی بہاریں دکھائی ہیں. اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کرنے والے، اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے، الحمدللہ جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے، امیر علیہ سنت دعوت برکاتہ العالیہ کی ایسی نظر پڑی کہ ان کی نظر کے صدقے میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم کرنے والے بن گئے. ایسے نوجوان جو اپنے محلے میں رہتے ہوئے محلے والوں کے لیے پریشانی کا باعث تھے، محلے والوں کو تنگ کرتے تھے، محلے والوں کو پریشان کرتے تھے، لیکن جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے تو الحمدللہ عز و جل ان کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے ہی محلے والوں نے یہ چینجنگ دیکھی، یہ تبدیلی دیکھی
کہ الحمدللہ جو اپنے رشتہ داروں کی، اپنے گھر والوں کی عزت کا تحفظ نہیں کرتے تھے، اپنے محلے والوں کی عزت کا تحفظ نہیں کرتے تھے، الحمدللہ وہی نوجوان اپنے رشتہ داروں کی، اپنے محلے والوں کی عزت کا تحفظ کرنے والے بن گئے۔ تو آئیے آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے ہیں۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں ضرور بالضرور سفر کریں گے۔ اور پھر امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ نے جو ہمیں مدنی انعامات کا رسالہ عطا فرمایا، در حقیقت یہ نیک بننے کا نسخہ ہے کہ ہم نیک کس طرح بن سکتے ہیں۔ اگر ہم ان مدنی انعامات کے عامل بن گئے تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں ہم نیک بننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جب ایک عالم دین نے امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ کا یہ مدنی انعامات کا رسالہ دیکھا تو انہوں نے یہ ارشاد فرمایا، یہ مدنی انعامات کا رسالہ در حقیقت جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا تو انشاءاللہ عز و جل وہ جنت میں جانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ 72 مدنی انعامات پر ضرور بالضرور عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔